مسٹر غزوہ ہند. میرے کو اس کا اتنا نام ہے تو سمجھ میں آ آریہ گیا بھائی. کھپچیا بین ہو گیا یہ. ابو بکر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم. اب کی بار آپ کا انٹرنیٹ خراب نہ ہو ذرا اپنے اچھے انٹرنیٹ کے پاس جائیے گا. تیسری دفعہ آپ آئے اور ہر دفعہ آپ کا انٹرنیٹ خراب نہیں ہوتا ہے اور نہیں آپ کی بات بند ہوتی ہے. انشاءاللہ کچھ لوگوں کو صحیح کر کے جائیں گے. چلے اوکے دکھائیے جناب. سو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو شروع سے کوشچن اسٹارٹ. لکھا آپ کی ہیڈ لائن جو ہے جی وہ آپ کی ہیڈ لائن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کرسچن ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں قرآن میں آپ کو کہیں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ وہ ایک امی نبی ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا امی کا کیا جی مطلب ہوتا ہے؟ امی کا پتہ ہے مطلب کیا امی ہوتا کا ہے؟ مطلب ہوتا ہے جسے کسی چیز کا علم نہ ہو. اچھا کسی بھی مطلب چیز یہ کا علم کہ نہ ہو. میں آپ کو اب ہیلو ایک منٹ میری بات سن لیں. 2 منٹ لیں میری 2 بات منٹ سن لیں. لیں 2 منٹ لیں. ٹھیک ہے اوکے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کا درجہ سب سے اوپر ہے ٹھیک ہے اچھا انبیاء سے بھی اوپر ہے تو اچھا ہم نے کسی کو بھی ان کا معلم نہیں بنایا. کہاں لکھا ہے ہاں اس جی کا درجہ کہاں لکھا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو کہاں جو ہے لکھا ہے قرآن میں جہاں بھی جو ہے کہاں لکھا ہے؟ یار آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اچھا آپ نے کہا تھا کہ جو ہے حضرت عثمان غنی نے جو ہے یار قرآن کو دیکھیے بات چینج سنیں کیا ہے ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ڈڈو کی طرح جمپ نہیں لگانا. قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ کتب رسول لا نفرق بین احد من رسولہ. ہم تو کوئی جی تفریق ہی نہیں کرتے بٹوین اینی آف دا رسول. آپ نے کس سے کہہ دیا محمد کا درجہ تمام رسولوں سے اوپر ہے؟ قرآن جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہو؟ پہلے تو یہ بتا دیں. کس نے کہا ہے کہ تفریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تفریق کو مطلب کس بنا پہ کیا ہے؟ صرف تقوی کی بنا پہ. جس کا تقوی زیادہ اس کا جو ہے اللہ کے ہاں درجہ زیادہ. no distinction between any of his messenger. ہم Of رسولوں course میں سے he made کسی no کے درمیان distinction. کوئی Of course تفریق he نہیں made کرتے. no distinction یار. بات ختم ہو یار گئی آپ پھر 2 اینی منٹ میری بات رسول سن لیں گے. اب 2 رسول منٹ میری بات سن لیں. اب 2 بتائیں منٹ بتائیں 2 منٹ بس مجھے دیجیے. ہاں جی جائیں. میں تھا امی نبی پہ ٹھیک ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے علم نہ ہو. دکھائیں اللہ نے امی والی آیت. کسی کو بھی ان کا معلم نہیں بنایا. امی والی کون سی آیت دینی 40 ہے آپ سال نے؟ کی عمر پہ امی والی کون سی آیت امی دینی ہے؟ والی اب مجھے امی والی آیت اب مجھے 1 منٹ 1 منٹ لیے. امی والی اب مجھے آیت یاد نہیں پر آپ جو ہے خود جو ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ میں امی کا کیسے دیکھ مطلب کیا سکتا ہوں؟ ہوتا ہے کہ ہیلو جسے ہیلو ہمیں علم نہ ہو. ہیلو ہیلو بھائی دیکھیں بھائی بات سنیں دیکھیں بات سنیں ہاں جی ایویں اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے کیا 1 منٹ پھر مجھے 2 منٹ بس دیجیے میں آپ کو بھی نکال کے دکھا دیتا ہوں ایک منٹ کیونکہ اور 1 منٹ اور 2 منٹ لے لوں. 1 منٹ دوں یا 2 منٹ دوں؟ میں کوئی پریپیئر ہو کے نہیں آیا ٹھیک ہے. میں آپ کی طرح پریپیئر ہو کے نہیں آیا. آپ نے بہت سے دلائل دیے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی جان جن کا آپ کوئی تک بھی پچھلے نہیں بنتا. 2 گھنٹے سے میرے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پریپیئر نہیں ہو رہے. میں بھائی 2 گھنٹے سے نہیں بیٹھا ہوا. میں اندر سے جسٹ اسکپ کر کے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نیٹ ورک کا ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے. ورنہ میں نے کب کا جوائن ہو جانا تھا. اچھا تو پھر جا میں کے آپ سرچ کو کریں کہہ نا. رہا 2 ہوں اب منٹ لیں شانتی سے. سر. 2 ہاں منٹ جی لیں 2 نا. منٹ میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتا جو کہ نہ ہوں. جو نہ ہوں ٹھیک ہے. اچھا ہاں آپ مجھے بتایا پہلے مسلم سے آپ نے ایکس مسلم لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ ایکس مسلم تھے کیا؟ آپ کہاں لکھا ہوا کرسچن ہے؟ پہلے مجھے بتائیں کہیں پہ آپ نے ایتھیسٹ لکھا ہوا ہے کہیں پہ آپ نے ایکس مسلم لکھا ہوا ہے؟ مطلب مجھے اوکے کامنٹس پڑھ کے کیونکہ میں آپ کا کوئی ایک سیکنڈ بہت ایسا زیادہ کیجیے. لمبا چوڑا فالوور نہیں. ابو بکر مجھے ہاں دکھا جی دو میں ہاں نے ایکس جی ہاں مسلم کا جی لکھا ہوا ہے. مجھے دکھا دو میں نے ایکس مسلم کا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا سوال. میں نے کامنٹس میں پڑھا ہوا ہے کیونکہ میں آج ہی اوکے بیک سٹیج. سر دیکھیں آپ ڈڈو کی طرح چھلانگے مار مار کے نا 10 ٹاپک کھول لیں گے میرے ساتھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے. آپ امی والی آیت ڈھونڈیں اپنے آپ کو میوٹ کریں. میں آپ کو اسٹیج پہ ہی رکھتا ہوں. اپنے آپ کو میوٹ کریں. جب امی والی آیت آپ کو یاد آ جائے گی ٹھیک انمیوٹ ہے. کر کے وہ اوکے دیجیے گا. میوٹ کر دیں. اوکے اپنے میوٹ آپ کو کر خود دیں. میوٹ کریں. خود میوٹ کریں اپنے آپ کو. خود میوٹ کریں. تھینک یو. ثناء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم سر. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں سر ٹھیک ہوں سر. آپ مسلمان ہیں سر؟ یس سر. اتیا سنا دے سر.
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہترین. جی سر حکم کیجیے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو کرسچین ہے. جی تو سر. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کرسچین نام تو انسانوں نے دیا ہے نا. کرسچین کہتے اسے جیسے آپ نے بھی کہا کہ یار جیسس کرائسٹ کا جو فالوورز ہوتے ہیں جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں. اب ہمارا جی بلیف یہ ہے کہ جیسس کرائسٹ واز اے پروفٹ. ٹھیک ہے, وہی حکم لے کے نہیں, آئے تھے آپ کا جو یہ حضور بلیف پاک نہیں صلی اللہ ہے, علیہ وسلم کو. یہ آپ کا بلیف نہیں ہے. اچھا, آپ نے اپنا بلیف اپنے پاس سے لینا ہے یا آپ نے اپنا بلیف قرآن سے لینا ہے؟ قرآن سے. اوکے, قرآن جیسس کرائسٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ that he is a mere prophet. No. There you go. Let's read. There is nothing called mere prophet. Let's read. Okay. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول کا, وہ رسول بھی تھا, وہ کلمتہ اور اللہ کا کلام بھی تھا, الکہا الی مریم جو کہ مریم کے اوپر کہا ہوا, وہ روح منہ اور اللہ کی روح بھی تھا, فآمنوا باللہ ورسولہ. تو سر دیکھیں, آپ نے ایسے ہی اس کو صرف آپ نے کہہ دیا وہ میئر ایک پروفٹ تھا. نہیں, قرآن تو اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. وہ تو روح اللہ تھا. ہاں ٹھیک. اللہ کی روح کتنی ہے؟ پتہ نہیں. تو پتا کر کے آئے نا میری جان. تو اللہ کی روح اب کسی نے دیکھی تو نہیں ہے نا, کہاں سے پتہ کریں. اچھا مجھے اپنا پوائنٹ تو کلیئر کرنے دیں. نہیں سر, پوائنٹ تو آپ نے آلریڈی کلیئر کر دیا نا, اس چیز کو سمجھیں. آپ کا قرآن وہی بات کر رہا ہے جو جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1-2 میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جان چیپٹر نمبر 1 کی آیت نمبر 14 اس چیز کو ایگری کرتی ہے کہ وہ جو روح ہے وہ بشر ہوئی, وہ انسان بنی. تو بیسیکلی آپ نے ایک آیت نکال دی ہے, باقی سارا کچھ تو وہی لکھا. جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1, شروع میں کلام تھا, کلام ہی خدا تھا, اور کلام خدا کے پاس تھا. اور 14 ورس کہتی ہے کہ کلام جو ہے نا وہ انسان بن گیا. آپ نے وہ والی جو ورس ہے عثمان نے نکال دی, باقی وہی رکھی. صحیح. میں بات اپنی کنٹینیو کروں؟ سر آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اس کا جواب دیا, اور بتائیے اگلا مدعا دیں. اگلا مدعے پہ میں جا ہی رہا تھا کہ وہ پروفٹ والی بات پہ ہم سٹک ہو گئے. ہاں لیکن وہ آپ نے غلط بات کی تھی نا. ہی از ناٹ جسٹ اے چلیں پروفٹ. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی آگے چلیں. تو جو میسج وہ لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے, وہی جو کا میسج ہے. تو اگر کچھ سملیرٹیز ہیں یا اگر کمپلیٹلی سملر بھی ہے تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. تو پھر مسیح کو خدا مان لو نا, اور نہیں. عثمان والے قرآن کو چھوڑ دو, کیونکہ عثمان والے قرآن نے چائلڈ مولسٹیشن کا لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4. یہ عثمان کے قرآن نے گند ڈالا ہے. چائلڈ والی عثمان بات پہ والے جاتے ہی قرآن نے نہیں کہا ہے ہے, عثمان والے قرآن نے کہا ہے کہ ریپ کرو غلاموں کا, چیپٹر نمبر 23 کی آیت نمبر 6-7. یہ عثمان والا قرآن ہے جس نے گند ڈالا ہے. تو عثمان والے قرآن کو چھوڑ دو, صحیح ہے. کیونکہ وہ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے قرآن. اصل چیز پہ آ جاؤ. تو ٹھیک ہے, عثمان والی بات کو اور وہ سلیوز والی بات کو تھوڑا سائڈ پہ رکھے نا, وہ تو آپ کا بھی نہیں مدعا نہیں ہے سائڈ پہ نا کیسے میرا رکھے, وہ مدعا ہے. اسی قرآن میں ہم نے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے گند پھیلایا قرآن میں. اصل چیز پہ آ جاؤ, گند سے باہر نکلاؤ. صحیح, ٹھیک ہے. ہلو. ہاں جی بھائی. ہاں تو آپ وہ عثمان والی بات بھی انٹر کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ کرسچن والی بات کا جو میرا پوائنٹ تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, وہی کہ تو اگر بتا رہا ہوں کچھ نا سر. سملیرٹیز ہیں یا اگر پورا بھی سملر ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں میسج دونوں کا سیم ہے, ایک ہی گاڈ سے میں آئے ہیں. تو ٹھیک یہی ہے, تو اگر مان رہا سملیرٹی ہوں, ہے تو ٹھیک. میسج سیم نہیں رہا نا, عثمان نے بدل دیا نا میسج کو, یہی تو بول رہا ہوں. ہوں. عثمان نے اچھا, قرآن بدل دیا, اصل قرآن وہ ہے ہی نہیں جو کہ صحیح. محمد نے بولا تھا. اور محمد ایک شریف انسان تھا, اچھا ہاں انسان تھا. ہمیں محمد کی جو سیرہ ہے اس میں بھی نظر آتا ہے, ارلی سیرہ کے اندر محمد ایک شریف انسان تھا. بعد میں عثمان نے ساری گیم خراب کر دی, اور اصل میں یہ اچھا, محمد کی گیم ڈلی ہوئی ہے.
اور سوری عثمان کی گیم ڈلی ہوئی ہے. تو اصل میں محمد بھی چونکہ جیزس کا ہی فالوور تھا تو آپ کو بھی جیزس کو فالو کرنا چاہیے، محمد کو نہیں، کیونکہ محمد کی جو سنت ہے، محمد کی جو لفظ ہیں وہ بدل دیے ہیں عثمان نے. ہاں اگر یہی تو بات اصل میں پہ آ کروں جاؤ. کہ یار جیزس کی، اگر یہی بات میں کروں کہ یار جیزس کی بات جو ہے تو اس کے ڈسائپلز نے بدل دی ہے. لیکن قرآن تو ایک پہلی بات اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے نا. ابھی میں نے دکھایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جیزس کے جو ڈسائپلز ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ تک صحیح رہیں گے. تو محمد کا بھی اصل پیغام یہی تھا. لہٰذا یہ آپ لوگوں کے اسکالرز نے بعد میں کہا تھا کہ بائبل بدل گئی ہے. اچھا اگر محمد تو یہ کہتا ہی نہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. اچھا اگر محمد تو صحیح ہے کہتا ہے جیزس کے ڈسائپلز کی بات فالوور جو اگر ہیں، سنو جیزس، محمد یہ کہتا ہے جیزس کے جو فالوورز ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا، ہاں ٹھیک ہے. جی جی اگر جیزس کے جی فالوورز ہمیشہ غالب رہیں گے، محمد بھی اس چیز پہ بلیو کرتا تھا، تو اصل چیز پہ جاؤ نا، اس کے صحیح جو فالوورز نے لکھا ہے اس پہ جاؤ. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر اب جیزس کے فالوورز ہمیشہ غالب ہی رہیں گے تو پھر اس کی جو کچھ ڈسائپلز ہیں ان کی گاسپلز کیوں ریجیکٹ ہوتی ہیں؟ کیوں کس آپ نے نہیں ریجیکٹ مانتے کیے؟ ان کو کیوں نہیں کس شامل کرتے گاسپل ان کو، چاروں کس کے بعد؟ گاسپل کو، کس گیو می ا گاسپل آف دی ڈسائپلز آف کرائسٹ جس کو کوئی نہیں مانتا. فلپس فلپس نے کون سی گاسپل لکھی ہے؟ دکھاؤ ذرا گاسپل آف فلپس. گاسپل آف فلپ، گاسپل آف میری، دکھاؤ یہ گاسپل والی. آف فلپس دکھاؤ نا یار. کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ کب لکھی ہے؟ اب میں آپ کے ساتھ کیسے اسکرین شیئر کروں؟ بھائی جان گاسپل آف فلپ کس نے لکھی ہے؟ کب لکھی ہے؟ یہ اچھا اب لکھی کب ہے اور کس نے لکھی ہے تو یہ تو صاف ہے کہ یار فلپ نے ہی لکھی ہے. ٹھیک ہے سر کب ایک لکھی ہے وہ سر تو اب کس نے مجھے نہیں ویریفائی پتا. کی ہے؟ اچھا تو آپ کی مطلب کس کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا؟ یار بھائی بات سنو، دیر از نتھنگ کالڈ جی گاسپل آف فلپ. ٹھیک ہے، ایک صحیح. تیسری سینچری میں یعنی 400 سی کے اندر کوئی بندہ تھا ایک، ہوں جس نے کوئی ہوں 2-4 پیج لکھ دیے. مجھے بتاؤ، ہوں میں کرائسٹ کے مرنے کے بعد 400 سال کے ہوں بعد کرائسٹ کا ہوں اپوسل کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک. ہلو میں ادھر ہی ہوں بھائی. ہاں ہاں سن رہا ہوں میں. کرائسٹ کا فالوور 400 سال، کرائسٹ کا اپوسل، سوری اپوسل کہتے ہیں جی نبی کو. کرائسٹ کا نبی کرائسٹ کے 400 سال بعد کیسے ہو ہوں سکتا؟ نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی نا. اب آپ مجھے ہوں کہو کہ گاسپل آف تھامس مانو جو کہ 16ویں صدی میں برازیل سے ملی تھی، تو کیسے مان لوں؟ ہوں 16ویں صدی میں برازیل میں ٹھیک کرائسٹ کا اپوسل کیسے پہنچ گیا؟ صحیح. تو اسی طریقے سے تو مطلب مجھے آپ کیا ماننا چاہ رہے ہو؟ کیا ہوں اب میں بھی مسلمانوں کی طرح بجائے اس کے کہ سعودی عربیہ مکہ مدینہ ہوں میں کوئی حدیث لکھے، اس سے 2000 کلومیٹر دور کوئی حدیث لکھ ہوں دے، اس کو مان لوں مسلمانوں کی طرح؟ سر میں مسلمانوں کی طرح گدھا نہیں ہوں نا. Don't call me an idiot just like the Muslims. ٹھیک Don't do that. I have a ٹھیک. brain. You don't. ہوں اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو فلپ جو ڈسائپل تھا اس نے خود جو ہے تو گاسپل آف فلپ نہیں لکھی، یہ بعد میں کسی نے لکھ دی. سر ایک سیکنڈ، فلپ اپوسل جو تھا، ایک تو پتہ نہیں کون سا فلپ اپوسل آپ نے نکال دیا. ایک فلپینز لکھی ہوئی ہے، کس نے لکھی ہوئی ہے؟ کون سی؟ فلپینز، بک آف فلپینز جی یہ مجھے کس نہیں نے پتا لکھی ہوئی کس ہے؟ نے لکھی ہے. تو سر بالکل بیسک چیزیں آپ کو نہیں پتا، میں آپ سے کیسے باتیں کروں؟ ہوں بالکل بیسک چیزیں آپ کو نہیں پتا، میں آپ سے کیسے بات کروں یار؟ تھنک اباؤٹ. You don't ٹھیک. even know the basics of any stuff, right? So ایسا کریں کہ آپ ان چیزوں پہ جانے کی بجائے جس چیز کا آپ کو پتا ہے آپ اس پہ بات کر لینا مجھ سے، جو آپ کے سامنے ہے قرآن. اچھا یا اس ایک کا کیوں لاسٹ پتا؟ کوشچن میں کرتا ہوں. اچھا جی ایک کریں. لاسٹ کوشچن میں کرتا ہوں، شاید اس میں میری بیسک نالج اتنی نہ ہو لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں. تو جب آپ کی ٹھیک نالج ہے نہیں ہے تو پھر کیوں کریں گے؟ تو شاید مجھ سے آپ کی طرف سے مجھے کوئی نالج مل جائے. کر لیں جی. اچھا اگر اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، کسی نے پروف نہیں کی، یا اس طرح کہا جاتا ہے کہ یار بعد میں کسی نے لکھ دیا فلپ یا جو جس کی میں بات کر رہا تھا،
تو یہ جو 4 گاسپلز ہیں آپ کی، یہ اس کا کیا پروف ہے؟ یہ بھی تو کافی دفعہ ریویو ہو چکی ہیں. ریویو نہیں ہو سکی سر، ٹرانسلیشنز ہیں ان کی، نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، آپ کے پاس فرسٹ سینچری کی گاسپل مارک موجود ہے، اس کے مینیوسکرپٹ موجود ہے، آپ کے پاس سیکنڈ سینچری کے موجود ہیں، آپ کے پاس پورا کا پورا چرچ ہے جو فرسٹ چرچ ہے فرسٹ 300 ایئرس میں، وہ ایگری کرتا ہے ان تمام گاسپلز کے بارے میں. اس کے اندر انٹرنل ایویڈنسز بھی ہیں، آپ جا کے سرچ تو کریں انٹرنیٹ پہ، آپ کو سب مل جائے گا. ٹھیک ہے، انٹرنل اب اس ایویڈنس، کو ایکسٹرنل ٹھیک ہے. ایویڈنسز، اور تمام کے تمام. اور دیٹس ناٹ جسٹ دا گاسپلز. وائی آر یو اونلی ریلائنگ ٹو گاسپلز؟ اس کے بعد جو اپیسٹلز ہیں، جو لیٹر لکھے، بیکاز پال نے جو لیٹر لکھے تھے، وہ اپوسل تھا نا. اپوسل کسے کہتے ہیں؟ نبی کو. وہ اپوسل تھا جیسس کرائسٹ کا. جیسس کرائسٹ از گاڈ، اور اس کے 12 اپوسل تھے، اس کے 12 نبی تھے. ٹھیک ہے، یہ جو 12 نبی ہیں، انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں جو ڈھیر سارے، وہ ادھر ان کو کدھر رکھوں میں؟ وہ لیٹرز بھی آپ کے پاس موجود ہے. خالی اپوسل، خالی گاسپل تک کیوں رہتے ہیں؟ ان کے لیٹرز بھی ہیں، وہ تفسیریں ہیں گاسپل کی. آپ کو تفسیر کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، وہ اسی 2 پنوں کے اندر. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک محمد نام کا شخص پیدا ہوا 600 سال بعد، عثمان نے اس کے کلام کو بدل دیا، اور آپ اس کے کلام کو، جو کہ محمد کے مرنے کے بعد عثمان نامی شخص نے اصل چیزوں کو جلا کے اپنی طرف سے ایک کتاب نکال دی، اس کتاب کو آپ مان کے بیٹھے ہیں. لیکن وہی کتاب میں آپ کے پاس اصل چیز کے شائبے بھی موجود ہیں کہ گاسپلز جو تھیں وہ بالکل صحیح تھیں، سچی تھیں. تورا جو تھی سچی تھی اور صحیح تھی. آپ اس کو نہیں مانتے، بلکہ لوگوں کی سٹیٹمنٹس کو مانتے ہیں. کیوں؟ ہلو بھائی سوال تو میں نے کر دیا، اب آپ کو جواب نہیں مل رہا. وہ سوری میرا نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا. چلیں یوٹیوب سے جا کے سنیں، آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آخری سوال ٹھیک تھا. ہے ٹھیک ہے، اللہ اپنا خیال حافظ. رکھیے. جی مسٹر ابو بکر. جی آپ نے کہا تھا کہ ہاں جی امی والی آیتیں لے کے آؤ. ہاں جی، تو لاؤ. یہ چیپٹر نمبر 7. اوکے دیکھ لیں، چیپٹر نمبر 7 اور نمبر 157. اوکے ٹھیک ہے، 7:157. یہ لے سر پڑھیے گا. جی یہاں پہ الذین یتبعون رسول النبی الامیہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ آیا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ٹھیک ہے، یہاں تک میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں، آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے، بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی. کیا کریں گے؟ جسے بے غلامی پڑھے، کریں گے. وہ لوگ جو اس رسول کی غلامی کریں گے یا پیروی کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہاں پہ اسے لکھا غلامی کا لفظ؟ اتباع کا لفظ ہے. فالو کریں گے، فالو کریں گے. ٹھیک ہے، غلامی کریں گے، پیروی کریں گے، اٹس سیم. اوکے نہیں غلامی نہیں ہوتی. نہیں غلامی کسی بھی لفظ کے نا بہت سے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آئی ڈونٹ آپ نے کیئر کون سے کہ پڑھے؟ تم اپنے پاس سے ٹرانسلیشن نہ نکالو. فالو کریں گے، اوکے اتباع میں کریں اپنے گے. پاس سے ٹرانسلیشن نکالا تھا. اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. ٹھیک ہے، آگے ورس کنٹینیو ہو رہی ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ٹھیک ہے، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع فرمائیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ٹھیک ہے، اور صاف ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں گے اور گندی چیزیں ان پر حرام کریں گے. ٹھیک ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اٹھائیں گے اور وہ توق جو ان کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَأَنَّصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی بامراد ہوں گے یا وہی فلاح پائیں گے. جی جی یہ یہاں پہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے. نہیں یہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور یہ قرآن جیسس میں کس کرائسٹ کے کے بارے بارے میں ہے. نہیں بھائی، یہ قرآن کے میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسس کرائسٹ قرآن کے کی بارے میں ہے آیت. بھائی. قرآن میں یہ آیت جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے. یہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے جو ان کے پاس پائیں گے اپنا تورات اور انجیل میں؟ اچھا نہیں، ایک منٹ بتا رہا ہوں. ہاں جی بتائیں، جیسس کرائسٹ کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں نا. تورات میں ائزیا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لیٹرڈ پروفٹ آئے گا آپ کے پاس سے، جو کہ کوئی ہاں بہت جی بڑا تو اسکالر نہیں ہوگا. وہ کین یو پلیز شٹ اپ.
and listen to me. Okay. Thank you. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے ائزیا کے اندر کہ آپ کے پاس نان اسکالر زمانے میں کون ہوتے تھے جو کہ جوئش ریبائز یا منکس میں سے نہ ہوں. اس زمانے میں ہر وہ شخص جو کہ نان ریبینک ہوگا, نان ریبایا اسکالر ہوگا, اس کو ان لیٹرڈ کہا جاتا تھا, امی کہا جاتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا, جاہل ہو, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کا اسکالر نہیں ہے. تورات میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جان کے اندر آتا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ جو ہے وہ ولڈرنس میں پیو کر رہا تھا رستے کا فور جیسس. سو گاسپل اور تورا کے اندر اس ان لیٹرڈ پروفٹ کے بارے میں بتایا گیا جو کہ برائی سے روکے گا, اچھائی کی طرف لے کے جائے گا, اور وہ خود بذات خود نور ہے. ریولیشن کے اندر آتا ہے جیسس کرائسٹ از نور. تو بیسیکلی یہ تو سب جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے. آپ لوگوں کے بعد کے اسکالرز نے تفسیروں کے اندر اس کو محمد سے ایسوسیٹ کر دیا, ادروائز یہ آیت محمد کے لیے ہے ہی نہیں. یہی تو بتا رہا ہوں, قرآن میں بدل ہوئی ہے, تفسیروں میں رد و بدل ہوئی ہے. That's exactly what I was saying. اوکے, وہ رد و بدل ہوئی ہے, وہ بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم اس پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے, ایک بھی جگہ مجھے بتا دیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان لیٹرڈ پروفٹ جو ہیں وہ جیسس کرائسٹ ہیں یا واٹس ایور, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک آیت آپ پلیز ورس یہاں پہ مینشن کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ سے تورات میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں آپ کے کہہ رہا ہوں, میں بائبل سے کہہ رہا ہوں. تورات بائبل ہی تو کہتی ہے, اور کہتے ہیں تورات کسے کہتے ہیں, بائبل کو نہیں کہتے ہیں. تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ پہ کون سی اتری تھی؟ حضرت عیسیٰ پہ کوئی بھی نہیں اتری تھی. گاسپل از اباؤٹ جیسس, حضرت عیسیٰ. او بھائی میرے, تورات حضرت داؤد پہ اتری تھی, حضرت داؤد کے بارے میں اس اچھا میں لکھا ہوا ہے. داؤد پہ اتری تھی. ہاں جی. تو زبور موسیٰ پہ اتری تھی. نہیں, اچھا تو اس میں اگر تورات لکھا داؤد ہے پہ ان اتری لیٹرڈ تھی تو پھر پروفٹ. زبور موسیٰ پہ اتری تھی, رائٹ. اوکے, سوری, I'm sorry. اوکے, I apologize. اوکے, تو اس میں لکھا ہوا ہے ان لیٹرڈ پروفٹ آئے گا, ان لیٹرڈ پروفٹ آئے گا, تو مطلب کہ وہ اس کی طرف اشارہ تو نہیں تھا نا. نہیں, نوٹ آئے گا جس کے بارے میں تم پڑھتے ہو. پاسٹ ٹینس میں پوری آیت ہی پاسٹ ٹینس میں. میرے بھائی اس میں جو ہے نا, آپ کیا پڑھ رہے ہو یار, آپ کو کس نے پڑھایا ہوا ہے؟ سر آپ کے سامنے ہے سر, پاسٹ ٹینس میں پوری آیت, کیا کروں. او میرے بھائی پاسٹ ٹینس میں پھر میں تمہیں بہت سی آیتیں پڑھا دوں, یہ تو وہ بعد میں تفسیر ہوئی ہے, عربک تفسیر کر کے دکھا دوں. عربک کی بات کر رہا ہوں, آیت پاسٹ ٹینس میں ہے. اردو میں بھی دیکھ لو, رسول جس کا وہ پائیں گے لکھا ہوا پاسٹ ٹینس ہے. انگریزی پڑھ لو, whom they find written, past tense ہے. او میرے بھائی whom they find written, یہ past tense نہیں ہے, یہ اسے لکھا ہوا پائیں گے, یہ ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ جسے وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے, مطلب جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہوگا. تو پاسٹ ٹینس میں ہے نا. او میرے بھائی پاسٹ ٹینس میں صرف وہ یہی نہیں بتاتے کہ اسے لکھا ہوا پائیں گے, مطلب یہ کہ وہ اسی کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے. تورات اور انجیل میں اگر لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں, تو کہیں پہ مینشن کیوں نہیں ہوا؟ او بھائی پاسٹ ٹینس ہے یہ. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان لیٹرڈ پروفٹ ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ میں نے کب کہا یہ ان لیٹرڈ کے بارے میں ہے؟ میں نے بتایا ان لیٹرڈ اسے کہتے ہیں جس نے کبھی تورات اور انجیل نہ پڑھی ہو. ہاں, تو مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ نے تورات نہیں پڑھی ہوئی. تو موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے, موسیٰ لکھ رہا ہے کسی پروفٹ کے بارے میں, گدھے. او میرے بھائی موسیٰ نے کیسے لکھی ہے, موسیٰ پہ تو اتری ہے. یار موسیٰ کے پاس لکھی چیز اتری تھی. تو لکھی ہوئی چیز وہی نازل ہوئی تھی, لکھی ہوئی چیز اترنی تھی. اور جا یار دوبارہ نہ جڑی. اللہ پاک جو ہے نا, لکھی ہوئی چیز, کتاب, لکھی ہوئی پین پرندوں کے ذریعے نیچے بھیج دیتا تھا تم لوگوں کے پاس. کیا یار گدھے ہو تم یار, گیٹ لاس یار, ڈونٹ جوائن. لکھی ہوئی تھی. پاسٹ ٹینس فیوچر ٹینس کا تم لوگوں کو نہیں پتا.
تمہارے مطابق اللہ لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس بھیج دیتا ہے, کوئی بندہ نہیں لکھتا. قرآن بھی لکھا ہوا آیا تھا پرندوں کے ذریعے, پرچے کے پرچے پنجوں میں تھے پرندوں کے, وہ یہاں پہ زمین پہ اتر آیا تھا. گدھا انسان, بے وقوف, جاہل, پتہ نہیں آتے کیوں ہیں یار یہ لوگ. حد ہوتی ہے یار بغیرتی کی. بندہ پوچھے یار میں ان لوگوں کو, حد ہے یار, حد ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار ایڈم تو غصہ کیوں کرتا ہے یار. یار میں غصہ میں نے کیا کرنا ہے یار, میں غصہ کروں تو کس پہ کروں یار. میرا مطلب ہے کوئی تو انسانیت ہو کہ بندہ توبہ. تو اسی بریک لیتے ہیں بھائی لوگوں, اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں. انجوائے کیجئے بریک.